اکبر کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہم آمین ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ماشاءاللہ، جی جناب، یہ پیارے پیارے چاند اور تارے آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب یہ نشست جو ہے یہ بڑی پیاری نشست ہے کہ جس کا سرنامہ ہے چاند اور پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے. اس میں ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذکر کر رہے ہیں ساتھیوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، یعنی وہ جو مقبولین اور صالحین کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار ہے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان مقامات سے نسبت جو ہے وہ ان پیاروں کو ہے. تو بیسیکلی مقام اٹس سیلف امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل جو اہمیت رکھتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اور ان اللہ والوں کو اللہ کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جناب حج بھی انہی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے. وہی سارے اعمال، وہی سارے افعال جو اللہ کے پیارے پہلے کر چکے ہیں. اب اللہ چاہتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کے پیارے بندے، یعنی ہم سب نسل در نسل چلتے چلے آ رہے ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے نا. تو اب اللہ کو کیا محبوب ہے کہ خاص ایام میں خاص اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو ذوالحجۃ الحرام میں حج کیا جاتا ہے، جو کہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، یعنی ایک ستون ہے. ٹھیک ہے؟ اور ستون جو ہے ہاں اس کے بغیر جو ہے وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی. تو اس کی امپورٹنس کا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ اتنا بہت پیارا پڑھتے ہو کہ کعبہ دکھا دے مولا، تو کعبہ مشرفہ یعنی خانہ کعبہ جو کہ کیوب ہے اور سینٹر آف دی ورلڈ ہے، اس کے بالمقابل مشرقی جانب یعنی قدر ایسٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں
ایک یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ دو پہاڑیاں ہیں, 2 small hills ہیں, ٹھیک ہے, جی, کیا ہیں, جی. پہاڑیاں ہیں. پہاڑیاں وہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی اللہ کے پیاروں سے نسبت ہے. اب بتاؤ, پہاڑ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, جی. کتنے پہاڑی سلسلے پاکستان میں, ہاں جی. ہندوستان میں, افغانستان میں, اور آپ جہاں جاتے ہیں ہر آپ کو جگہ پہاڑ ہے. ہاں ہر جگہ پہاڑ ہے. لیکن یہ 2 پہاڑ اتنے مقبول ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ہے نا, جی, کیوں, جی, جی. ان کو نسبت حاصل ہے اللہ کے پیاروں سے, جی. ہے نا بھائی. جی بھائی. نہیں سمجھ آ رہی بات. یہ ایک قلم رکھا ہوا ہے, ایک پین ہے. اچھا, یہ پین آپ کے ابا نے, آپ کی ٹیچر نے یوز کیا, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایز اے گفٹ دے دیا. اب یہ پین آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا. کیوں؟ جی. کیونکہ اس پین سے نسبت ہے کس کو, یعنی اس پین کو کس سے نسبت ہو گئی, آپ کے کسی ٹیچر سے, ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹس سے, آپ کے پیرنٹس سے, یعنی کسی چاہنے والے سے, کسی پیارے سے, ٹھیک ہے. جی, جی. تو جن پیاروں سے پہاڑوں کو نسبت ہو جائے وہ پہاڑ بھی پیارے, وہ پہاڑ بھی جو ہے وہ عزت والے, مرتبے والے ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو 2 پہاڑیوں کا آج ہم ذکر کریں گے. اوکے. ٹھیک ہے, فرسٹ ون از صفا اینڈ دی ادر از مروا. مروا. صفا اور مروا. کیا نام ہے, صفا مروا. ہاں اس کو بھی دو, کیا اس کو بھی دینا ذرا, کیا کہہ رہے ہو, صفا صفا مروا. صفا اور مروا, آپ کیا کہہ رہے ہو, میری بہن کا بھی نام ہاں آپ کی بہن کا بھی نام صفا ہے. واہ بھائی, بہت پیارا نام ہے. تو صفا اور مروا 2 پہاڑ ہیں جو کہ میں نے جی. جیسے بتایا کعبہ مشرفہ کے بالمقابل مشرق کی جانب واقع ہیں, جی. ٹھیک ہے. تو جناب یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کو جو نسبت ہے وہ کن سے ہے, کسی کو پتہ ہے ان کا نام؟ اللہ والی ہیں وہ, بتاؤ بتاؤ مجھے پتا ہے, بتاؤ. بی بی حاجرہ, بی بی حاجرہ, اور ایک اور اللہ والے ہیں, ان کو مائک دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. بھائی میں ناراض دوں گی, سب کو موقع دو نا, صحیح ہے. اس کو بھی موقع دو کہ کیا کہہ رہا تھا, 2 اس کو مائک دو. ہاں, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ کن کے صاحبزادے ہیں, حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے جی. دوست ہیں. انہوں نے جی. پوری زندگی بیٹا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا, ٹھیک جی. ہے, بڑی عراق بیسیکلی جو وہ بلانگ کرتے تھے وہ عراق سے کرتے تھے, لیکن انہوں نے ہجرت کی, ہے نا. اور اللہ نے, یعنی اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو اشارے دیتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, گائیڈ کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی یعنی وائف کو, اپنے زوجہ کو, اپنی بیوی کو جو کہ حضرت حاجر ہے, حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ, اور اپنے شیر کہتے ہیں دودھ کو, یعنی دودھ پیتے, شیر خوار لخت جگر یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے کو. تو اس کا آپ اندازہ لگا لو وہ کتنے چھوٹے ہوں گے, ہے نا. یہ آپ بھی دودھ پیتے بچے نہیں ہو, بڑے ہو گئے ہو, ہے نا, تو وہ تو ایسی آ رہی آپ بھی نہیں ہو, تو وہ بہت چھوٹے ہوں گے, ہے نا. لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی زوجہ یعنی اپنی بیوی کو, اپنی بیگم کو اور اپنے شیرخوار بچے کو بیابان میں سنگلاخ, یعنی اٹ واز اے ڈیزرٹ یعنی جو ریگستان ہوتا ہے جہاں پہ نہ کھانا, نہ پانی, نہ سبزہ, نہ پودے, نہ کوئی انسان, کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, ہاں, صرف ریت ہوتی ہے اور سورج کی روشنی, اور تپش. سورج کی صرف روشنی نہیں ہوتی, بہت تیز ہوتی ہے, تیز روشنی ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آبادی نہیں ہے. ہاں, اور جی اور وہاں پہ قحط بھی پڑتا ہے, ڈراؤٹ جس کو اور بولتے وہاں ہیں. پہ آبادی نہیں ہے, آبادی ہو تو اتنی گرمی نہیں ہو لگے گی. ہاں, سمجھ آ رہی ہے بات. وہاں چھوڑ دیا. اب آپ یہ دیکھو, یہاں سے ہمیں ایک بہت پیارا میسج ملتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو ذہنی سواری پہ بٹھا کے اور جب لے کر آئے مکہ المکرمہ, اس سے پہلے وہاں پہ آبادی نہیں تھی, اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی. آپ نے جب ان کو وہاں چھوڑا, کچھ کھجوریں یعنی کچھ توشہ بھی ساتھ لیا نا, کچھ کھجوریں اور کچھ پانی, یعنی کوئی وہ تھی ایک مشک تھی, مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا, یعنی سمجھ لو بس لائک واٹر بوٹل. آج کل ہم اسکول جاتے ہیں تو کیری کرتے ہیں نا واٹر بوٹل, ایسے. اور ساتھ میں کچھ ایک کوئی برتن تھا, کوئی کنٹینر تھا جس میں کھجوریں تھیں, وہ ساتھ لے لی. لیکن وہ کتنے دن چلیں گی, ہے نا, ایک ہفتہ بس میکسیمم, 1 مہینہ, اور کتنے دن اس کے بعد کیا. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا, اپنے شوہر سے پوچھا, جو کہ کون ہے, اللہ کے نبی ہیں, حضرت ابراہیم خلیل ہیں, کیا بات, اللہ حضرت ابراہیم. ان کو مائک دیجیے, کیا کون ہے وہ, اللہ کے خلیل ہیں. تو ان سے پوچھا کہ کیا یہ, مفہوم عرض کر رہی ہوں, کیا یہ اللہ کی رضا ہے کیا ایسا کرنے کا, کیونکہ انہوں نے کہا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جانے لگے, پلٹنے لگے, تو کہا کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں. تو آپ خاموش رہے, ٹھیک ہے, یعنی زیادہ بولنا بھی
शरीयत की निगाह में पढ़ जो लोग करते रहते हैं अच्छी बात नहीं है। कम बोलो सुथरा बोलो, क्या बोलो? कम बोलो सुथरा बोलो। तो वो खामोश सही रहे। बोलो। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या ये अल्लाह की रजा है? क्या पूछा? क्या ये अल्लाह की रजा? देखो अल्लाह वाले कैसे अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं। उन्होंने क्या फरमाया? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? जी हाँ। तो वो समझ गई और उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ नहीं किया, कुछ भी ठीक है। और हजरत इब्राहिम वहां से चले गए। अब भाई कुछ दिन गुजरे, ठीक है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो जो पानी था और कुछ वक्त या कुछ दिन गुजरे, कुछ अय्याम गुजरे, वो जो पानी था ना बच्चे वो जी। खत्म हो गया। जो खजूरें थी वो भी खत्म खत्म हो हो गई। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल तो छोटे, हजरत इस्माइल ने जरी रोना भूख शुरू और कर प्यास की दिया। शिद्दत से रोना शुरू कर दिया और एड़ियां रगड़ी। हाँ, और एड़ियां एकदम नहीं रखनी एड़ियां। रो रो के जब जब शिद्दत बढ़ जाती है किसी भी चीज की तो हम ऐसे से करते ना, भाई अम्मा चाहिए ऐसे याद है? करते हो ना? है करता था करता। अब बड़े हो गए हो, अब तो बहुत बड़े हो गए। हाँ सही बात है। तो बच्चे क्या करते हैं? शिद्दत से ये एक्शंस होते हैं ना कि भाई हाथ वो कर रहे हैं, हिला रहे हैं, या एड़ियां जब बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर एड़ियां भी रगड़ना शुरू हो जाते हैं ना। मैं अम्मा मुझे चाहिए है ना। तो उनको बहुत ज्यादा, ये सोचो एक्सट्रीम लेवल पे जब उनकी प्यास की शिद्दत थी तो उन्होंने एड़ियां रगड़ी, ठीक है। और रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्रील अम्मी वहां तशरीफ लाए और उन्होंने अपना पर मारा उस जगह पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? पानी का चश्मा जारी हो गया। क्या बोलो? सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। और वो जो पानी का चश्मा जारी हुआ उससे कबल, यानी ये तो इनाम मिला, ठीक है। उससे कबल आप पहाड़ी पे चढ़ी सफा पे, ठीक है, क्योंकि वहां दो पहाड़ियां थी, सफा और उसके सामने बिलमुकाबिल क्या थी? मरवा। सफा और मरवा। तो आप सफा पे चढ़ी और आप देखती कि दूर से कोई काफला आ रहा हो, कहीं से अपने बेटे, माँ है ना, एक माँ जो होती है ना बेटा, उसको अपने औलाद, आपके लिए सबसे ज्यादा खाना और चीजें कौन अरेंज करता है? मम्मा या पप्पा? अब्बा या अम्मा? अब्बा अलग तरह से मेहनत करते हैं और अम्मा अलग तरह से। लेकिन जो अम्मा है हमें बजाहिर सामने वही नजर आ रही होती है ना, और वो करती भी है, इसमें भी कोई वो नहीं है शक व शुबा। तो अम्मा थी और वो जब उनकी शिद्दत, उनसे तड़प नहीं देखी गई तो वो भी शिद्दत से उन्होंने दौड़ लगाई और वो सफा में गई। सफा पे चढ़ के उन्होंने देखा, ऊपर तक गई और देखा कि कहीं कोई खाना, कोई पानी, क्योंकि अशिया खुर्दनोश से हम अपनी भूख प्यास मिटाते हैं ना, कुछ नहीं नजर आया। फिर आप नीचे आई, वो वादी थी, नीचे आई, ठीक है। फिर आई एक खास जगह पे आके दौड़ी, ठीक है। वो जो मिलाने अकदरैन है ना, वो जो ग्रीन लाइट्स लगाई हुई है, वहां पे आपने थोड़ी दौड़ लगाई। फिर आप गई चलती हुई और आप फिर चढ़ी मरवा पे। फिर मरवा पे चढ़ के आपने देखा कि शायद कुछ नजर आ जाए, कुछ नजर नहीं आया। फिर आप वापस आई। फिर इस तरह आपने कितने चक्कर लगाए? 7। कितने लगाए? 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए। तो 7 चक्कर जब आपने लगाए तो ये अल्लाह को बहुत पसंद आए। वो जो 7 चक्कर आपने लगाए वो अल्लाह को बहुत पसंद। हाँ। और अल्लाह ने आपकी उस अदा को, जो अल्लाह की एक प्यारी है ना, अल्लाह की एक प्यारी है ना जी, उनकी अदा को अल्लाह ने जारी फरमा दिया। और आज भी यानी जो जायरीन जाते हैं, यानी जो हुज्जाज या हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जो मोतमिरीन जाते हैं, वो सफा और मरवा के दरमियान क्या करते हैं? सही। सही का लुग़वी माने है तेज चलना, दौड़ना। क्या है? तेज चलना और दौड़ना। मर्द भागते हैं। हाँ, क्योंकि खवातीन के लिए शरीयत की निगाह में पसंदीदा नहीं है ना। लेकिन असल में ये अमल किसका है? एक खातून का ही है। किसका है? खातून का, ठीक है, यानी माँ का, हमारी। जी हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि ज़ौजा थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है। और फिर क्या हुआ? जब पानी का वो चश्मा जारी हुआ तो वो कौन सा पानी है? हाँ, कौन सा पानी? और सुना दो भाई, तुम सुना दो। आबे ज़मज़म पुरमज़ा, शीरी मुसफ़्फ़ा खुशगवार। अरे भैया, आबे ज़मज़म पुरमज़ा, शीरी मुसफ़्फ़ा खुशगवार। जी। शेर होकर ज़ायरी पीते हैं जिसको बार बार। शेर होकर ज़ायरी पीते हैं जिसको बार बार। और जायरीन नहीं जायरीन। हाँ। और जब मैं मक्के में गया था तो मैं ज़मज़म बहुत पीता था, मैंने बहुत ज़मज़म पी। अरे भाई, तो ये जो सफा और मरवा है, सूरह बकरा में अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, यानी बेशक सफा और मरवा अल्लाह की
نشانیوں میں سے ایک ہے. نشانیاں یعنی شعار یعنی علامت, علامت سمبولک, سمبل. اور یہ سمبل کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ یعنی اللہ, اور اللہ کا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیاروں سے اس کو نسبت ہے. تو بات گھوم پھر کے کیا آ گئی؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ اس سے. خوش ہوتا اور یہ کس کی سنت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا؟ حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ. ہاں, کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ. زوجہ تھیں. اور پھر جب آپ دوڑیں تو آپ کو کیا گفٹ ملا؟ یہ ہمارا آج کا بچوں میسج بھی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پہ, اور ہمت نہیں چھوڑ. اور ہمت نہیں چھوڑتے, اللہ انہیں نوازتا ہے. اور ان کو کیا گفٹ ملا؟ آب زمزم پانی مل گیا. آج تک جاری ہے. زمزم مطلب رک جا رک جا, انہوں نے اس کو روکا لیکن وہ جاری رہا, ہے نا. اور اگر وہ زمزم نہ کہتی تو شاید اتنا پانی ہوتا کہ پوری جو ہے زمین پہ آب زمزم ہی ہوتا. سوچو, آپ کے زمزم کہنے سے وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آ گیا, کیونکہ وہ بھی اللہ کی والی, اللہ کی یعنی ولیہ تھی نا. جی. ولیہ کون؟ اللہ والی. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. کوئی بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی ان کو میں مائک کہنا دیجیے. چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کے پھیرے کرے, ان دونوں کے پھیرے کرے. ہاں, یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مفہوم یہ ہے نا بچوں. اور کوئی بچہ کچھ بتائے گا؟ جی جی. ان کو دیجیے, کیا بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, سب کا خیال رکھتے ہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی. بنا لو دل میں ان کا گھر محمود, پھر ہم وقت ملاقات ہوتی رہے گی. واہ واہ, کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی, آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بتانا چاہوں گا حج کن لوگوں پر فرض نہیں ہے اور حج کن لوگوں پر فرض ہے. ماشاء اللہ, اچھا بتائیے. پاگل مجنون پر حج فرض نہیں ہے اور بچوں پر حج فرض نہیں ہے. بچوں پہ بھی نہیں ہے. اور عاقل بالغ تندرست مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا ہو کہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکے, اس مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. آپ جی, یہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاتی ہیں تو یہ سنت حاجرہ بھی کہلاتا ہے. سنت حاجرہ بھی کہلاتی, کیونکہ آپ کی سنت ہے نا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو مائک دیں. آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی دونوں خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں. اور یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں. رکن اسود جو ہے, حجر اسود, اور جو رکن یمانی ہے, اس کو جنت کے دروازے بھی کہا گیا ہے, ڈور آف ہیون. جی, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں ہے حسان, تم کچھ نہیں کہتے بھائی, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سمجھ آیا جو بات کی ہم نے؟ ٹھیک ہے, ہاں بھائی, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو آپ کلمہ سنا دو. پہلا کماتا یہ طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش, سبحان اللہ بھائی, ماشاء اللہ. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ بچوں آپ لوگوں کا, اور ناظرین آپ لوگوں کا, ساتھیوں آپ لوگوں کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آخر میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان, تو حسان اللہ حسینی ایک کلام آپ ہمیں سنائیں. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, مولا میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل,
اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندائے پھر تو میرے ماں کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں